جی وقت صاحب ایک سوال جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ مسجد میں قرآن حفظ کر رہی ہیں دونوں. تو وہاں کے جو خطے کے اساتذہ جو ہیں وہ قرآن کو چھونے کے لیے ناپاکی کی حالت میں دستانے پہن کر اس کو چھونے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو ان کا اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نہ کریں لیکن جو سبق ان کو پڑھایا گیا ہے اس کو وہ ریوائز کر سکتی ہیں. تو وہ خود یہاں پر یہ بات کافی عام ہے. تو ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے تو بچیوں کے حفظ کے مدارس اور بچیوں کا قرآن پاک کو یاد کرنا اس کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، نہ اس کی حوصلہ افزائی زیادہ کی گئی ہے، کیونکہ ہر ایک پہ ایسی حالت آنی ہے. تو بیچاری اگر 10 دن نہیں پڑھے گی، کچھ دن نہیں پڑھے گی، پھر بھول جائے گی، کچا ہو جائے گا، تو اس کے لیے مشکل پیش آئے گی. اور یہ جو عرب اب کر رہے ہیں اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہیں. صرف حنفی فقہا کے ہاں ہی نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی جائز نہیں. یہی وہ چیز تھی جو ہمارے ہاں سب سے پہلے دروازہ کھولا تھا فرحت ہاشمی صاحبہ نے. انہوں نے دروازہ یہ کھولا تھا. پھر ہوتے ہوتے اہل حدیث حضرات یہ وہ، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں تو خیر اس سے بھی پہلے کچھ لوگوں نے اجازت دی تھی. پھر عرب آ گئے اور انہوں نے اس کیل کو ہی اکھڑ دیا، اس جڑ کو ہی اکھڑ دیا. یہ خرابیاں ساری چلی ہیں عدم تقلید سے، اور یہ خرابیاں ساری چلی ہیں کہ دین کا شوق مگر پڑھنا حرام ہے. بس اردو ترجمے دیکھ لیے، یہ دیکھ لیا، آج کل تو یہ میڈیا اس کو سن لیا اور اگلے دن وہ مفتی بن گئے. یہ سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ نہ تقلید کی اور نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی کے زیر سایہ زندگی بسر کی. ہمیشہ آدمی یا تو خود نر ہو یا نر کے تابع ہو. زندگی ایسے گزرتی ہے، ایسے تھوڑی گزرتی ہے کہ 2 لفظ پڑھ لیے تب وہ مجتہد اعظم بن گئے. ایک گناہ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے.